عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ نیت کریں، وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ آپ زبان سے اس طریقے سے کہہ کر نیت کر سکتے ہیں، اور اگر یہ نیت آپ کو یاد نہ آئے تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ میں امام کی اقتداء میں وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں جو نماز امام صاحب پڑھانے جا رہے ہیں۔ اگر اتنا بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو بس آپ دل میں یہ سوچ لیں، یہ خیال کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نیت اصل دل کے ارادے کا ہی نام ہے۔ آپ دل میں جو سوچیں گے، جو خیال کریں گے، اسی کا نام نیت ہے۔ تو بس آپ دل میں یہ سوچ لیں، یہ خیال کر لیں کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہ سوچ لینا، یہ خیال کر لینا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ جان لیں۔ دیکھیے، عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ دوسری نمازوں سے الگ ہے، ہٹ کر ہے۔ جیسا کہ میں نے نیت کے اندر بتایا کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، یعنی اس نماز کے اندر 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور انہی تکبیرات کو پورا کرنے میں بہت سے مسلمان کنفیوز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو عام نماز کی طرح اس نماز کو بھی ہمیں پڑھنا ہے، لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ اس نماز کے اندر 6 زائد تکبیرات ہیں، ان 6 زائد تکبیرات کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے کانوں تک دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے۔ آپ بھی سیم اسی طریقے سے آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے نیت باندھ لیں گے۔ اس کے بعد عام نماز کی طرح اس نماز کے اندر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جب آپ ثنا سے فارغ ہو جائیں گے تو ثنا سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب 3 زائد تکبیر کہیں گے، اور تینوں تکبیر میں امام صاحب اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے۔ تو آپ کو بھی امام صاحب کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور آہستہ آواز میں کہنا ہے اللہ اکبر، اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ کو بھی ایسے ہی کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر امام صاحب اسی طریقے سے ادا کریں گے، آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پہلی اور دوسری تکبیر میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا اور چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے لیکن چھوڑنا نہیں بلکہ باندھ لینا ہے، کیونکہ آگے قرات، سورہ فاتحہ اور کسی سورت کی تلاوت ہونے والی ہے۔ تو تیسری تکبیر کے لیے امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، آپ بھی ایسا ہی کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب یہاں پر آپ کو خاموشی کے ساتھ امام صاحب کی قرات کو سننا ہے۔ امام صاحب جب قرات سے فارغ ہو جائیں گے تو رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہیں گے، آپ کو بھی آہستہ آواز میں امام صاحب کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آہستہ آہستہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ کہیں۔ پھر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو آپ کو بھی ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب عام نماز کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، آپ بھی سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کہیں گے۔ پھر دوسرے سجدے کے لیے آپ بیٹھ جائیں گے۔ پھر امام صاحب دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہیں گے، دوسرا سجدہ بھی آپ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد امام صاحب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے
آپ کو بھی آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، الحمد شریف اور کسی سورت کی تلاوت کریں گے، آپ کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہنا ہے۔ جب قرات سے امام صاحب دوسری رکعت کے اندر فارغ ہو جائیں گے تو 3 زائد تکبیر کہیں گے۔ 3 زائد تکبیر پہلی رکعت کے اندر ہو گئی، اب دوسری رکعت کے اندر قرات کے بعد 3 زائد تکبیر کہیں گے، اور یہاں پر بھی امام صاحب کے ساتھ ساتھ آپ کو آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی ایسا ہی کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے رکوع میں جانے کے لیے۔ یہاں پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں، کیونکہ 3 زائد تکبیر کہی جا چکی، تینوں تکبیر میں ہاتھ کو کانوں تک اٹھایا گیا اور چھوڑ دیا گیا۔ اب چوتھی تکبیر جو کہی جائے گی وہ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے کہی جائے گی، تو دوسری رکعت کے اندر چوتھی تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو امام صاحب کے ساتھ آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح آپ مکمل کریں گے، پھر امام صاحب کے ساتھ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، آپ کو بھی سجدے میں جا کر ایک سجدہ اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کو مکمل کر لینا ہے، اور تشہد میں عام نماز کی طرح بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعائے مسورہ مکمل کرنا ہے، اور امام صاحب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ دونوں طرف سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Qasmi.